الرحمن الرحیم. احباب وقار، نماز کے اندر بھول کی وجہ سے سجدہ سہو رکھا گیا ہے. نماز کے اندر اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہے تو مداوے کے لیے سجدہ سہو رکھا گیا ہے. سجدہ سہو کب واجب ہوتا ہے؟ بنیادی طور پر دو صورتیں ہیں جس کی وجہ سے سجدہ سہو لازم ہوتا ہے. نمبر ایک، نماز کے فرائض کے اندر اگر تاخیر ہو جاتی ہے یا نماز کے فرائض کا تکرار ہو جاتا ہے تو اس صورت میں سجدہ سہو لازم ہوتا ہے. مثال کے طور پر قرات نماز کے فرائض میں سے ایک فرض ہے، یعنی جب نماز شروع کی ثنا پڑھنے کے بعد سوچتا رہا بندہ اور فرض کے اندر تاخیر ہو گئی، یعنی قرات کے اندر تاخیر ہو گئی، تو اس صورت میں بھی سجدہ سہو لازم ہو جاتا ہے. اسی طرح رکوع نماز کے فرائض میں سے ایک فرض ہے. تلاوت مکمل کرنے کے بعد بندہ سوچتا رہا اور رکوع کے اندر تاخیر سے گیا، خاموش کھڑا رہا، تو فرض کے اندر تاخیر کی وجہ سے سجدہ سہو لازم ہوتا ہے. اسی طرح سجدے ہیں، رکوع کے بعد سجدے کے اندر تاخیر کر دی یا پھر سجدوں کے اندر تکرار کر دیا، یعنی فرائض کا تکرار کر دیا، رکوع 2 مرتبہ کر دیا، سجدے 3 کر دیے، 4 کر دیے، تو نماز کے فرائض کے اندر اگر تاخیر ہوتی ہے یا فرائض کا تکرار ہوتا ہے تو ان دونوں صورتوں کی وجہ سے بندے پر سجدہ سہو لازم ہو جاتا ہے. یاد رکھیں، اگر نماز کا فرض رہ جاتا ہے تو پھر نئے سرے سے نماز پڑھنی پڑتی ہے. سجدہ سہو کی وجہ سے بات نہیں بنے گی، نماز کا اعادہ ضروری ہوگا. اور دوسری قسم، اگر واجبات کے اندر تاخیر ہو جائے، واجب چھوٹ جائے، واجب کا تکرار ہو جائے، تو اس صورت میں بھی سجدہ سہو لازم ہوتا ہے. مثال کے طور پر نماز فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں اور نماز سنت موقدہ، سنت غیر موقدہ اور نوافل کی ساری رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے. اگر سورہ فاتحہ پڑھنے میں تاخیر کر دی یا سورہ فاتحہ کا تکرار کر دیا یا نصف پڑھنے کے بعد دوبارہ نئے سرے شروع کر دی تو اس صورت میں بھی سجدہ سہو لازم ہو جاتا ہے. اسی طرح فرائض واجبات کے اندر تاخیر ہو گئی. مثال کے طور پر التحیات پڑھنا یہ واجب ہے اور التحیات کے اندر بیٹھ کر بندہ خاموشی سے سوچتا رہا یا پھر دوسرے رکن کی طرف منتقل ہونے کے لیے بندہ سوچتا رہا تو اس صورت میں بھی سجدہ سہو لازم ہو جاتا ہے. سجدہ سہو کا طریقہ کیا ہے؟ جس نماز کے اندر غلطی ہو جائے، یعنی واجب چھوٹ جائے، تکرار ہو جائے، فرض کا تکرار ہو جائے، فرض کے اندر تاخیر ہو جائے، تو آخری رکعت میں التحیات عبدہ و رسولہ تک پڑھنے کے بعد ایک طرف سلام پھیرنی ہے، سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کرنے ہیں اور پھر جب وہ آخر میں دوبارہ التحیات پڑھ کے دعا پڑھ کے یوں بندہ سجدہ سہو کرے. اگر بندے کو التحیات عبدہ و رسولہ تک پڑھنے کے بعد یاد نہیں ہے، اس طرح کہ رب اجعلنی پڑھ دی، درود پاک پڑھ لیا، رب اجعلنی پڑھ لی، تو فقہائے امت فرماتے ہیں کہ سلام پھیرنے سے پہلے بھی یاد آ جائے تو یوم یقوم الحساب تک پڑھ لیا ہے تو پھر بھی ایک طرف سلام پھیر کے سجدہ سہو کر لے. لیکن اگر بندے نے التحیات بھی پڑھ لیا، درود پاک بھی پڑھ لی، دعا بھی پڑھ لی اور جب سلام پھیرا ایک طرف یا دونوں طرف سلام پھیرا پھر یاد ہے میں نے سجدہ سہو کرنا تھا، تو فرمایا نماز کے منافی اگر کوئی عمل نہیں کیا، یعنی کہ سلام پھیرنے کے بعد گفتگو نہیں کی یا سلام پھیرنے کے بعد اپنا سینہ قبلے سے نہیں پھیرا، تو پھر بھی فوراً 2 سجدے کرے اور دوبارہ التحیات، درود پاک اور دعا پڑھ کے آخر میں سلام پھیر دے تو اس انداز سے بھی سجدہ سہو ہو جائے گا.